نسبت بکفارہ افطار عمدی روزہ رمضان، چنانچہ قدرت بر روزہ 2 ماہ و یا اطعام 6 مسکین برائے ہر روز نہ داشتے باشد. کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص نہ مسلسل پے در پے 2 مہینوں کے روزے رکھنے کی قدرت ہے اس میں، اور نہ 60 مسکین اور فقیر لوگوں کو کھانا کھلانے کی اس میں طاقت اور قدرت ہے، کہتے ہیں کہ برائے ہر روز، اگر برائے ہر روز نہ داشتے باشد، ہر دن کے لیے، چونکہ بہت زیادہ خرچہ آ جائے گا نا اس میں، کہتے ہیں ہر باید بہر تعداد فقیر کیا، جتنی مقدار میں افراد کو کھلا سکتا ہے، 60 نہ صحیح 30 صحیح، 30 کی قدرت ہے اس میں، 30 کو کھلا دے. اچھا غذا بدہت، کھانا کھلائے اس کو. و احتیاط انس، نہ احتیاط واجب وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، احتیاطی ہے، یعنی احتیاط مستحبی ہے کہ استغفار بھی کرے، توبہ اللہ کی بارگاہ میں. و اگر به هیچ وجه قادر بر دادن غذا به فقرا نیست، اصلا فقیر آدمی خود بھی، اس کو کہاں سے اتنے پیسے آئے کہ وہ 60 لوگوں کو ہر دن کے بدلے میں کھانا کھلاتا رہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی طرح سے بھی 10 فردوں کو بھی 5 فرد، ایک فرد کو بھی مثلا نہیں کھلا سکتا، تو اس صورت میں کافی استغفار کند. یہ بھی باب استغفار سے ہے، یعنی استغفار کرنا کافی ہے. یعنی کیا مقصد استغفار کرے؟ یعنی بادل و زبان بگوید استغفر اللہ استغفر اللہ، نہ فقط زبان سے لقلقہ لسانی کی، نہیں، دل سے بھی آواز آ جائے، اور زبان پر بھی ہے. کسی کی بخاطر عدم توانائی بروزے و غذا دادن بفقیر وظیفہ استغفار. کہتے ہیں ہر وہ شخص جو نہ تو روزہ رکھنے کی خود قدرت رکھتا ہے، اور نہ کسی بندے کو آزاد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور قدرت رکھتا ہے، نہ ہی اس کی یہ بس میں ہے، اصلا بالکل بے بس بندہ ہے، کوئی ایک بھی عمل ان میں سے نہیں انجام دے سکتا، تو ایسے شخص کا وظیفہ استغفار کرنا ہے. کہتے ہیں کہ چلیں استغفار کر لیا یہ وہ، پھر زندگی میں ایک موڑ ایسا آتا ہے جس پر یہ تمکن پیدا کر لیتا ہے، طاقت آ جاتی ہے، پیسہ آ جاتا ہے، مال، یہ کہ اس صورت میں کہتے ہیں کہ اگر طاقت اور قدرت بدنی ہے تو روزہ رکھنا پڑے گا اسے، اگر طاقت مالی ہے تو اسے فقراء کو کھانا کھلانا ہوگا. انجام کفارے لازم نیست گرچہ احتیاط مستحبانس کے انجام داد شود. کہتے ہیں کفارہ ضروری نہیں ہے، اگرچہ مستحب ہے کہ اسے بھی بجا لایا جائے. نیچے کہتے ہیں کہ بہت بڑے الفاظ میں کہتے ہیں کسی کی کفارہ پر واجب ہے، وہ شخص جس پر کفارہ واجب ہے باید یہ کہ عزیز سے را انجام دے، یا تو عتق رقبہ ہونا چاہیے، یا تو اطعام 60 مسکینہ ہونا چاہیے، یا تو صوم شہرین متتابعین، پشت سر ہم مسلسل پے در پے روزے رکھنے چاہیے 2 مہینوں کے. کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک وظیفہ ہونا چاہیے جو شخص چن امروزے. اب پھر وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں عتق الرقبہ کا اب مفہوم نہیں ہے ہمارے اس زمانے میں، عصر میں. البتہ بعض جگہوں پر سنا ہے کہ ابھی بھی ہے افریقہ وغیرہ کی طرف سے بعنوان غلام، بعنوان برد فروشی کا سلسلہ جاری ہے. لیکن چونکہ ہمارے معاشروں میں یہ چیز رائج نہیں ہے، یا دنیا کے ایسا سمجھیں 99% معاشروں میں، ملکوں میں یہ چیز نہیں ہے، لہذا کہتے ہیں کہ کیونکہ آج کے اس دور میں، جدید دور میں، چونکہ برد کا مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا کوئی غلام کہ واقعاً وہ غلام ہو اور اسے خرید و فروخت کیا جاتا ہو. ہمارے لیے 2 ہی چیزیں بچ جاتی ہیں، یا تو ہم 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا 2 مہینوں کا پشت سر ہم مسلسل پے در پے روزے رکھیں. کہتے ہیں اگر ہیچ یک از اینها برایش مقدور نیست، اگر ان میں سے کوئی چیز بھی اس کے لیے مقدور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے اس کی، ہر مقدار کی میتواند باید بے فقیر اطعام بده. کہتے ہیں جتنی مقدار بھی ہو سکتی ہے، مثلا حتیٰ اگر وہ ایک شخص کو بھی کھانا کھلا سکتا ہے تو ایک شخص کو کھانا کھلائے، 2 شخص کو، 3 کو، 4 کو، 10 کو، 15 کو، 20 کو،
30 کو جتنی مقدار اس کی طاقت اور قدرت اجازت دیتی ہے، مالی طاقت، وہ کھانا کھلائے گا. اگر اصلاً طعام نتوانا طعام بدهد باید استغفار کند. وہاں کیا تھا؟ وہاں تھا کہ احتیاط اس میں ہے کہ استغفار بھی کرے اور جس حد تک ہو. پھر یہ کہا تھا کہ جو اصلاً قادر نہیں ہے استغفار اس کے لیے کافی ہے. اور استغفار کا مطلب انہوں نے یہ بیان کیا کہ استغفر اللہ کہنا چاہیے. کہتے ہیں کہ آگے در این موارد بجاوزن قضای روزے واجب است ولی کفارہ ندارد. مندرجہ ذیل ایسے مقامات ہیں جہاں روزے کی قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے. سب سے پہلے کہ عمدن قے کرنا، جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ چونکہ باطل تو ہو جاتا ہے اور اس روزے کی قضا ہے، کفارہ واجب نہیں ہے. نمبر 2، ماہ مبارک رمضان میں غسل جنابت بھول جائے اور اسی حالت جنابت میں ایک دن کا روزہ رکھے یا چند دنوں کا روزہ رکھے تو اس صورت میں بھی قضا اس روزے کی واجب ہے چونکہ روزہ باطل ہو چکا تھا، لیکن کفارہ واجب نہیں ہے. نمبر 3، کہتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں بغیر تحقیق کیے ہوئے کہ صبح ہو چکی ہے یا نہیں وہ کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہے. مثال کے طور پر پانی پی لے اور بعد اس کو معلوم ہو جائے، مثلا چائے پی رہا تھا، مثلا جو کہ آخر میں چائے پیتے ہیں نا معمولاً، کہتے ہیں کہ چائے پی رہا تھا اور تحقیق نہیں کی کہ واقعی صبح ہو چکی ہے نہیں، اپنے خیال میں وہ پی رہا تھا، کوئی پرواہ نہیں تھی کہ صبح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، تحقیق کیے بغیر وہ پیا. بعد میں اس کو معلوم ہے کہ میں تو مثلا 15-20 منٹ آذان کے بعد بھی کھاتا پیتا رہا ہوں، تو اس صورت میں اس کا روزہ اچھا اس کا روزہ چونکہ اب قضا کرنی پڑے گی، کفارہ اس پر واجب نہیں ہے. نمبر 4، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ صبح نہیں ہوئی اور روزے دار اس کے کہنے کے مطابق وہ کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہے اور بعد میں معلوم ہو جائے کہ وہ صبح ہو چکی تھی، اس صورت میں بھی قضا واجب ہے اس پر. مثلا فرض کریں چونکہ معمولاً گھر میں اگر کسی سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ صبح ہو گئی یا نہیں، والد سے پوچھ رہے ہیں، بھائی سے پوچھ رہے ہیں یا کسی اور عزیز سے پوچھ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تک صبح کا وقت نہیں ہوا، اذان نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ اس کے کہنے پہ وہ کام کرتے ہیں جو روزے کو باطل کرتا ہے، تو اس صورت میں اور بعد میں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ تو میں صبح تو ہو چکی تھی، میں تو کھا رہا تھا اس وقت، تو اس صورت میں قضا واجب ہے، آپ پر کفارہ واجب نہیں ہے. اچھا ایک اسٹار میں جدا سے مسئلہ بیان کیا کہ اگر عمدن ماہ مبارک رمضان کا روزہ نہ رکھے جان بوجھ کر، کوئی عذر شرعی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا عمدن توڑ دے روزے کو جان بوجھ کر، تو کہتے ہیں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں. بس جان بوجھ کر روزہ نہ رکھنا ماہ مبارک رمضان کا عذر شرعی کے بغیر. اب اسی صفحہ نمبر 217 میں کہتے ہیں کہ احکام قضا اور کفارہ، یہ روزے کے کفارے اور قضا کے احکامات کون سے ہیں. سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ لازم نہیں ہے کہ قضاء روزے کو فوراً بجائے. مثلا ادھر سے ماہ مبارک رمضان کے کچھ روزے قضا ہو گئے اور وہ شوال کی پہلی تاریخ گزرنے کے بعد چاہتا ہے کہ فوراً اگر رکھے تو ٹھیک ہے، لیکن شریعت میں پابند نہیں ہے، واجب نہیں ہے اس پر کہ رکھے. کہتے ہیں باید بنا پر احتیاط واجب باید دار ماہ رمضان سال بعد، آنے والے ماہ رمضان جو اس سال آئے گا، دوسرا سال آئندہ میں جو ماہ مبارک رمضان آئے گا، کہتے ہیں اس کے درمیان میں آپ انجام دے دیں تاکہ مسئلہ نہ بنے. نمبر 2 کہتے ہیں کہ اگر ماہ مبارک رمضان کا روزہ قضا ہو ایک شخص کا، ہر قدم از اول بگیرد اشکال نہ دارد. مثلا اگر ایک انسان ہے 4 سال کے جو ہیں روزے، ان میں سے ہر سال رمضان کا ایک روزہ، 2 روزے مثلا اس کی قضا ہے. مثلا ایک رمضان میں سفر پہ گیا جس کی وجہ سے اس کے کچھ روزے قضا ہو گئے، ایک میں مثلا کچھ بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ ہوئے، تو کہتے ہیں کہ ان میں سے جس بھی یوم کا روزہ رکھے گا، جس بھی سال کا روزہ رکھے گا، وہ اشکال نہیں ہے.
ولی اگر وقت قضاء روزه آخرین ماه مبارک رمضان تنگ است، مثلا 10 روز از ماه مبارک رمضان قبل قضا دارد و 10 روز به ماه مبارک رمضان مونده، کہتے ہیں دیکھیں ماہ مبارک رمضان کے پہنچنے میں 10 دن کا وقت باقی ہے ابھی، اس سے پہلے جو ہے اس کے پاس وہ 10 دن جو گزشتہ ماہ مبارک رمضان، گزشتہ جو رمضان تھا اس کے روزے قضا تھے، تو کہتے ہیں کہ یہی آخری جو 10 دن کے روزے ہیں، چونکہ اس کے بعد فرصت بھی یہی ہے، تو یہی آخری قضا شدہ رمضان کے روزے رکھے تاکہ یہ جو رمضان جدید آ رہا ہے 10 دن کے بعد اس میں داخل ہو سکے. کہتے ہیں کہ اور باید یعنی واجب ہے اس پر کہ پہلے اس کی قضا کرے جو گزشتہ ماہ رمضان کے 10 دن کے قضا روزے تھے. نمبر 3 کہتے ہیں کہ انسان کو نہ باید در بجا آوردن کفارے کوتاہی کند. جب کفارہ واجب ہو جاتا ہے تو کفارے کی ادائیگی میں اسے کوتاہی اور سستی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایسا وہ بحث علمی میں اگر یوں کہیں کہ آیا یہ واجب فوری ہے یا واجب غیر فوری، تو آپ کہتے ہیں یہ واجب فوری نہیں ہے، واجب غیر فوری ہے. 4 نمبر پر کہتے ہیں کہ اگر کفارے بر انسان واجب شود و چند سال بر آن بگذرد و بجا نیاورده باشد چیزی، مثلا کفارہ واجب ہے کسی بندے پر، شخص پر، وہ 2-3 سال گزر جاتے ہیں، کیا اب یہ جرمانہ بھی دے گا؟ کوئی جریمہ وغیرہ ہے یا نہیں؟ کوئی جریمہ اس پر نہیں ہے، کوئی اور چیز اضافہ؟ کہتا نہیں، کوئی چیز بھی اس پر اضافہ نہیں ہوگی، مقدار جو کفارے کی معین ہے وہ مقدار انجام دے. صفحہ نمبر 218 پر 5 نمبر میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص کسی سبب کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، مثلا سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھے و پس از ماہ مبارک رمضان عذر او برطرف شد، اس کا عذر برطرف ہو جاتا ہے، اور و تا ماہ رمضان سال بعد، اور جان بوجھ کر ماہ مبارک رمضان جو اب بعد میں آ رہا ہے عمدن قضا اس کی بجا نہ لائے، تو کہتے ہیں کہ علاوہ بر قضا ہر دن کے لیے ایک مطعم فقراء کو ادا کرنا ہوگا. نمبر 6 کہتے ہیں اگر روزی خودرا بوکار حرامی، ایک شخص مثلا فعل حرام مرتکب ہوا جس کے نتیجے میں اس کا روزہ باطل، مثال کے طور پر استمنا کیا، چونکہ استمنا کے بارے میں پہلے بھی بحث طہارات اور نجاست میں کہا کہ یہ بہت بڑا فعل حرام ہے اور فلاں ہے، بہت ساری چیزیں وہاں بیان کر دیں. کہتے ہیں کہ اگر کوئی استمنا کرتا ہے اور اس کے سبب سے اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے تو بنا بر احتیاط واجب، یہاں ایک بنا بر احتیاط مستحب اور واجب اختلاف فتویٰ اسی وجہ سے اسٹار لگا دیا ہے، بعد میں بیان کریں گے. کہتے ہیں کفارہ جام لازم بھی شود، یعنی کیا مقصد کفارہ جام؟ یعنی وہ تو کفارے جدا جدا تھے نا، یا یہ 3 چیزوں میں سے، اب یہاں کفارے جام ہو جائے، یہ بھی مثال کے طور پر، یعنی باید یک برد غلام آزاد کنے، ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا. نمبر 1 2 مہینے کے روزے مسلسل پیدر پہ رکھنے ہوں گے. نمبر 3 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. کہتے ہیں اگر تینوں اس کے لیے ممکن نہ ہو تو جو بھی ممکن ہو تینوں ساتھ، بہت بڑا چونکہ جرم بڑا ہے نا، جس کی وجہ سے سزا بھی بڑی ہے، جرمانہ بھی بہت زیادہ ہے. یہاں نیچے اسٹار کا نشان لگا کر اسی صفحے پر نیچے لکھا ہے آیت اللہ خامنئی بنا بر احتیاط مستحب. دیکھیں فرق ہے بہت. اگر امتحان میں یہ آئے تو مثلا رہبر معظم کی نظر میں اگر ایک شخص ماہ مبارک رمضان کا روزہ فعل حرام سے باطل کرتا ہے تو اس پر کفارہ جامع لازم ہے، واجب ہے، مستحب ہے، یا مثلا احتیاط واجب ہے، تو صرف یہی لکھنا ہے احتیاط مستحب، اس پر ٹک کیجیے گا. نمبر 7 کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص بیماری کی وجہ سے ماہ مبارک رمضان کو روزہ نہ رکھ سکے اور اس کی بیماری آئندہ سال تک، جو دوسرا سال آئے گا اس تک طولانی ہو گئی، کہتے ہیں کہ قضا اس کے لیے ساقط ہے، لیکن ہر دن کے بدلے اگر 29 دن تھے تو 29، اگر 30 دن تھے تو 30 دن، ہر دن کے بدلے ایک مطعم فقیر کو دے گا. یہاں کچھ موارد ایسے بیان کر رہے ہیں کہ جن موارد میں نہ قضا واجب ہے اور نہ ہی کفارہ واجب ہے. سب سے پہلا مورد یہ ہے کہ وہ روزے
جو بلوغ سے قبل از بلوغ نہ گرفتہ است، ظاہر ہے بالغ ہی نہیں تھا، تکلیف ہی نہیں تھی، تو وہ روزے مستحب تھے، قضا ان کی واجب نہیں ہے، کفارہ بھی نہیں ہے۔ نمبر 2 کہتے ہیں کہ روزہ ایام کفر، مثلا ایک شخص مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، اور پھر مسلمان ہو جاتا ہے، تازہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور ماہ رمضان، کہتے ہیں کہ اگر ایک کافر مسلمان ہو جائے تو مثلا 15 سال کی عمر میں مرد تھا، وہ بالغ ہو گیا، اب اس کی عمر ہے 35 سال، فرض کریں 35 سال میں وہ کفر سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور اسلام کی طرف آ جاتا ہے، مستبصر ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں یہ 15 سے 35 کے دوران جو عرصہ یہ روزے نہیں رکھے، چونکہ مکلف تو تھا نا، ہم پہلے یہ بیان کر چکے ہیں کہ مذہب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں دونوں چیزوں کا مکلف ہے، یعنی کافر مکلف بالاصول بھی ہے اور مکلف بالفروع بھی ہے، بنابراً آیا واجب ہے اس پر قضا کرے یا واجب نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، قضا اس پر واجب نہیں ہے۔ نمبر 3 کہتے ہیں اگر ایک شخص بڑھاپے کی سبب سے روزہ نہ رکھ سکے اور آنے والے رمضان تک بھی وہ قضا نہ کر سکے، تو اس صورت میں ولی اگر روزے گرفتن برایش دشوار است، باید برای ہر روز، اگر روزہ رکھنا اس کے لیے واقعاً بہت پرابلم ہے، مشکل ہے، نہیں رہ سکتا، تو اس صورت میں ایک مطعم فقیر کو دے گا، اور ایک مطعم کیا ہے اس کی وضاحت انشاءاللہ بعد میں کریں گے، اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ باقی اور رہتا تھا جس کو ابھی نہیں بیان کر پائیں گے کیونکہ وقت بہت ختم ہو چکا ہے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔